آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کمپنی آپ کو کوئی کام دے، جو کام کو فوکس کرے گا کمپنی کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس کی ہوگی نا؟ کیا خیال ہے؟ دیکھو، کمپنی نے کچھ لوگوں کو بھیجا کوئی پروجیکٹ دے کے، کسی دوسرے کنٹری میں بھیجا کہ یار ایک بلڈنگ بنانی ہے ہم نے یہاں. کمپنی آنے جانے کا ٹکٹ بھی دے گی، کھانے کا خرچہ بھی دے گی، علاج معالجے کے لیے 2-4 ڈاکٹروں کو بھی بھیج دے گی. تو بہت سارے لوگوں کے ذمے مختلف کام ہوں گے، لیکن ہدف سب کا ایک ہی ہوگا کہ ان سب نے مختلف کام کرنے ہیں. ڈاکٹر نے کوئی امپلائی بیمار ہو گیا تو اس کا علاج کرنا ہے، جو شیف ہے اس کا کام ہے ملازمین کو کھانا پکا کے دینا، سریا والا ہے اس کا کام ہے سریا ارینج کرنا، جو انجینئرز ہیں ان کا کام ہے بھائی میپ بنا کے دینا. یہ سارے ایک پروجیکٹ پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ لیکن ہدف سب کا کیا ہے؟ ایک، کہ یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے، یہ بلڈنگ مکمل ہو جائے. اب کمپنی کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس کی ہوگی جو اس پروجیکٹ کو فوکس کرے گا. اب کیا ہوا، ایک امپلائی ایسا تھا جس کے پاس بہت پیسہ تھا، وہ وہاں گیا اور کمپنی کے کام کو چھوڑ کر عیاشی میں لگ گیا، دائیں بائیں گھوم رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، موج مستیاں کر رہا ہے. وی آئی پی تو ہے نا، بہت پیسے والا ہے. کمپنی کی نظر میں اس کی ویلیو ہوگی؟ کمپنی کہے گی بھائی تو جو مرضی کر، عیاشی کر، کھا پی، لیکن اس کو کمپنی نکال دے گی. دنیا میں اصول یہ ہے کہ آپ جب کسی کے ذمے کوئی کام لگاتے ہیں تو آپ کی نظر میں ویلیو اس کی ہوتی ہے جو آپ کے ویژن کا حصہ بنے، آپ کے ویژن کی تکمیل کا ذریعہ بنے. اگر آپ کا ہدف اور آپ کے ویژن کا وہ حصہ نہیں بن رہا، وہ ہوگا بھائی بہت بڑا آدمی ہوگا، ہمارا کیا لینا دینا اس سے. لوگ کہتے ہیں نا، ابے بھائی ہوگا وہ بہت بڑا، اپنے گھر میں ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو محلے کا دادا ہوگا، اپنے علاقے میں ہوگا. کہتے ہیں نا لوگ، تو محلے کا دادا ہوگا، اپنے علاقے میں ہوگا. تو بہت سخی ہوگا، اپنے علاقے میں ہوگا. تو بڑا خوبصورت ہوگا، اپنی بیوی کے سامنے ہوگا. صحیح ہے نا؟ ہم نے کیا کرنا ہے تیری خوبصورتی سے؟ ایک مثال دے رہے ہیں. انسان ہمیشہ اس کو فوکس کرتا ہے کہ جو اس کے ہدف اور اس کے ویژن کا حصہ ہو. اس بیس پہ انسان کیٹیگری مختلف لوگوں کی کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہے. وہ تو دیکھو، اس کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے اس کائنات کو بنایا، جو کریٹر ہے. اس نے ہمیں ایک پروجیکٹ دیا ہے، لیکن اس نے لوگوں میں مختلف صلاحیتیں پیدا کی ہیں. ہر شخص اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے اس پروجیکٹ کی تکمیل میں لگا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں پروجیکٹ کیا دیا ہے؟ اللہ نے اس پروجیکٹ کو قرآن میں مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اللہ فرماتے ہیں ہم انسان کو آزمانا چاہتے تھے، ہم نے پانی سے بنایا انسان کو، ہم چاہتے تھے ہم اس کو آزمائیں، لہذا ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تاکہ یہ ہماری نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھے اور دیکھ کے یقین کر لے کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں بن سکتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ آٹومیٹیکلی اتفاق سے یہ اتنی حسین دنیا خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. جب وہ غور کرے گا اپنی باڈی میں، بھائی لنگس بھی بن گئے میری باڈی میں کڈنی بھی خود بخود بندر سے کیسے بن گئے، اور بندر کے کہاں سے بن گئے؟ پھر ہم اگر بندر سے بنے ہیں تو بندر کس سے بنا ہے میرے بھائی؟ وہی مجھے یاد آتا ہے، ایک فاحشہ خاتون یہاں بیچاری رہتی تھی، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اگر دنیا سے چلی گئی ہے، زندہ ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے. تو وہ دروازے پہ کھڑی رہتی تھی، ایک بندے کو لے کے کہنے لگی مجھے لے کے بھاگ جاؤ. تو بندہ میرے پاس آیا کہ یہ خاتون لڑکی مجھے دعوت دے رہی، مجھے لے کے بھاگ جاؤ. میں نے کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہتے میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا، مجھے کون لے کے بھاگے گا؟ مطلب میں تو اس بیچاری کو کوئی ٹھکانہ نہیں دے رہا تھا اصل میں نا، اس کی کوئی بیچاری پہ الزامات لگے ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگا تم مجھے ٹھکانہ دے دو. تو کہہ رہا تھا بھائی میں بھی تو بے گھر ہو جاؤں گا نا، میرا ابا مجھے رکھے گا گھر میں. تو کہتے ہیں جب اس نے مجھے کہا مجھے لے کے بھاگ جاؤ، تو میں نے کہا مجھے لے کے پھر کون بھاگے گا بھائی؟ اگر میں تجھے لے کے بھاگوں گا تو بھائی اگر یہ کڈنی ہمارے بندر کے کڈنی سے ایوالو ہو کے یہاں آئے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے بندر کا کڈنی کہاں سے آیا؟ پھر بندر کا کڈنی کو پچھلی مخلوق سے جوڑنا پڑے گا، اس کا کہاں سے آیا؟ ہوتے ہوتے
ایک وقت آئے گا آپ آئیں گے بھائی ایک سیل تھا, ایک سیل بن کیسے گیا, وہ بھی اتنا پیچیدہ سیل, کروڑ دفعہ بھی اتفاق ہو نا تو ایسا سیل وجود میں نہیں آ سکتا, اربوں خربوں سالوں میں بھی نہیں. پھر اس میں ایسے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہو گئے, ایوالو ہوتے ہوتے اس میں کڈنی اگنا شروع ہو گئے, واہ واہ واہ, گردے اگنا شروع ہو گئے. بھائی پھینکنی تھی تو اتنی پھینکو جتنی برداشت. وہی ہو گیا, 2 آدمی پھینکو تھے نا, پھینک رہے تھے لمبی لمبی. ایک نے کہا میرے دادا ان کے پاس ایک استبل تھا, گھوڑوں کا نہیں ہوتا استبل, اس میں ایک گھوڑا 500 سال تک دوڑ سکتا تھا, استبل ختم نہیں ہوتا, اتنا لمبا استبل. اس نے کہا پھینک رہا ہے تو پھر ہم بھی پھینکتے ہیں. کہتے ہیں میرے دادا کے پاس ایک نیزہ تھا, یہیں سے چاند سورج کی سیٹنگ کر لیا کرتے تھے, ستارہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. اس نے کہا بھائی تو لمبی لمبی پھینک رہا ہے, اتنا لمبا نیزہ وہ رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے. صحیح ہے. تو پھینک دی لمبی ایتھیس لوگوں نے, آٹومیٹیکلی خود بخود یہ سب کچھ ہوا ہے. بھائی خود بخود کڈنی کیسے اگنا شروع ہو گئے, 2 کڈنی کیوں اگے اور اپنی جگہ جا کے فٹ کیوں ہو گئے, آنکھیں کیسے بن گئی, ناک کیسے بن گئی. ہر عضو میں ایسے سینسر لگے ہوئے ہیں جو اسی کے لیے سوٹیبل ہیں. اور میرے بھائی اگر یہ سب خود بخود بنا ہے تو ہارڈ ویئر بن گیا, سافٹ ویئر کیسے بن گیا؟ ابے اتفاق سے ہارڈ ویئر تو وجود میں آ سکتا ہے, کروڑوں خربوں سال میں بھی ایسا تو ہارڈ ویئر بھی وجود میں نہیں آ سکتا. انسان ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ سافٹ ویئر روح ہے, آنکھ یہ صرف ہارڈ ویئر نہیں ہے, اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے, وہ کیا ہے؟ سافٹ ویئر ہے, اور اس میں وائرس بھی آتا ہے. دماغ ہارڈ ویئر بھی ہے اور اس کے اندر روح کیا ہے؟ سافٹ ویئر, جس سے وہ دماغ سوچتا ہے. اتنا ذہین دماغ اب تک ایسا سافٹ ویئر نہیں ایجاد کر سکا جو سوچے. یعنی انسان کا اتنا ذہین دماغ, وہ اب تک ایسا دماغ روبوٹ کا ایجاد نہیں کر سکا جو خود سوچے. کمال کی بات ہے. اور یہ والا دماغ جو سوچ رہا ہے یہ خود بخود بن گیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ دوبارہ سے بولتا ہوں, دیکھو روبوٹ کے پاس بھی ایک عدد دماغ ہوتا ہے نا بھائی, وہی جو اس کی جو میموری ہوتی ہے. تو کمپیوٹر کے پاس بھی دماغ ہوتا ہے نا, لیکن وہ خود سوچتا ہے یا ہم سوچواتے ہیں اس کو؟ ہم اس کو سمجھاتے ہیں یہ بٹن دبایا نا تو یہ سوچنا ہے تو نے. تبھی اگر روبوٹ کا غلطی سے غلط بٹن دب گیا نا تو تمہیں رکھ کے چماٹ لگا دے گا. وہ ایک کلپ کسی نے بھیجا تھا کہ ایک روبوٹ سب کچھ صحیح بتا رہا ہے, ایک روبوٹ سب کچھ صحیح بتاتا تھا, تو اس کا ایک بٹن دب گیا ایک آدمی سے, وہ اب سچ بولنا شروع کر دی. اس میں سافٹ ویئر ایسے ڈالے ہوئے تھے جو پوچھو گے صحیح بتائے گا. تو اس نے روبوٹ سے پوچھا ہاں بھائی میرا نام کیا؟ اس نے کہا غفار نام ہے تیرا, اور فلانے کا نام کیا ہے, فلانے کا نام کیا ہے, سب صحیح بتا رہے ہیں نا. بڑا خوش ہو گیا. اس نے کہا میرے ابا کا نام کیا؟ کہہ رہے وسیم. کہہ رہے یار میرے ابا کا نام تو ستار ہے. روبوٹ نے کہا نہیں, تیرے اصل ابا کا نام کیا ہے؟ وسیم ہے. اب یہ ٹینشن میں آ گیا, یار پبلک کے سامنے میری بےزتی ہو رہی ہے. تو اس نے روبوٹ سے پوچھا کہ یار یہ کوئی واٹس ایپ پہ پرانا کلپ ہے, کسی نے مجھے بھیجا تھا, یہ میرا اپنا لطیفہ نہیں ہے, یہ کہیں سے کلپ آیا تھا. تو اس نے پوچھا کہ یار اگر میرا ابا وسیم کے بجائے غفار ہے فار ایگزامپل, تو میری ماں نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ تو روبوٹ کہتا ہے کم بخت بتاتی پکڑی نہیں جاتی, اس لیے بتایا ہی نہیں اس نے. تو